ہم کو بخشی ہیں خدا نے دوہری دوہری خدمتیں، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، ہم کو اس ظلمت کدا میں نور پھیلانا بھی ہے۔ سامعین محترم، معزز بزرگوں، دوستوں، میں اس درس قرآن جلسہ میں آپ سب احباب سے جو چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پیغام قرآن۔ حضرات، تمام الہامی کتب سے بڑھ کر عزت و شرف والی کتاب، عظمت و فضیلت والی کتاب، خیر و برکت سے مالا مال، ہدایت و حکمت سے لبریز، شک و شبہ سے بالادر، حق و باطل میں فرق کرنے والی، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی، ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والی، انکار کرنے والوں کو دوزخ سے ڈرانے والی، بنی نوع انسان کے لیے انسان کی سب سے بڑی نعمت اور ہدایت کی کتاب قرآن مجید ہے۔ حضرات، شان قرآن اور عظمت قرآن آپ احباب نے دیگر علماء اکرام سے سنی ہی ہوگی، لیکن غور و فکر کرنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ قرآن نے کہا، لوگوں، میں تمہارے گھروں کی زینت بن کر نہیں آیا، تمہاری بیٹیوں کو جہیزوں میں دینے کے لیے نہیں آیا، میں غلافوں میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں آیا، میں تویز بنا کر بیچنے کے لیے نہیں آیا، میں امریکہ اور ڈنمارک کے ہاتھوں توہین کے لیے نہیں آیا، میرے اندر جو احکام و منصب ہیں ان سے انکار کے لیے نہیں آیا، نہیں نہیں، میں تمہارے گھروں میں سکون برپا کرنے آیا ہوں، تمہارے دلوں کو روشن کرنے آیا ہوں، تمہارے ایمان کو تازہ کرنے آیا ہوں، تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے آیا ہوں۔ حضرات، اسی قرآن نے کئی صحابہ کے دلوں کی حالت بدل ڈالی۔ صحابہ جب قرآن سنتے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اللہ کے خوف سے کانپنے لگتے، لیکن آج کل ہماری کیا حالت ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور ہم کہیں اور ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم پوری طرح متوجہ نہیں ہوتے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ اگر ثواب کی نیت سے عربی ہی پڑھتے رہے تو ہمیں کبھی سمجھ نہیں لگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کاموں کا حکم دیا ہے اور کن کن کاموں سے روکا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ لوگوں کو کسی ایسی زبان میں مثلاً انگریزی یا پشتو میں کوئی بات سمجھا رہا ہے یا بتا رہا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں لگے گی، اس کا بولنا یا نہ بولنا، آپ کا سننا یا نہ سننا ایک برابر ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے کسی ایسی زبان میں تقریر کرنا شروع کر دوں جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، جو آپ لوگوں کی زبان نہیں ہے، تو آپ کو پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کا یہاں بیٹھنا، یہاں بیٹھ کر سننا یا نہ سننا ایک برابر ہے۔ مثلاً میں آپ لوگوں کے سامنے پشتو میں کچھ کہتا ہوں، آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو سمجھ لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ کم کم خلق حج تزئی لاستا پرتگئی، کم کم خلق حج تزئی لاستا پرتگئی۔ میں نے پشتو زبان میں آپ سب لوگوں سے کچھ کہا ہے کہ آپ کو سمجھ لگی؟ بھائی عبد الماجد، کیا آپ کو سمجھ لگی؟ نہیں، آپ کو سمجھ لگے گی بھی نہیں، کیونکہ پشتو زبان آپ کی زبان نہیں ہے، آپ کی زبان اردو ہے یا آپ کی مادری زبان پنجابی ہے۔ اگر میں پنجابی یا اردو میں کچھ بولوں گا تو آپ کو سمجھ لگے گی، اگر میں عربی، پشتو یا چائنیز یا انگریزی میں کچھ بولوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں لگے گی۔ ابھی میں نے پشتو زبان میں آپ سب لوگوں سے کہا ہے کہ جو جو حج کرنا جانا چاہتا ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑا کرے، کسی نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا، کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں لگی کہ میں نے کیا کہا ہے۔ میں نے پشتو زبان میں کہا ہے، کم کم خلق حج تزئی لاستا پرتکئی، جس نے حج کرنے جانا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ اگر یہی بات میں اردو میں کہتا تو آپ سب لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دینا تھا، کیونکہ ہر بندے کی یہ خواہش ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حج کرنے جاؤں، اللہ کے گھر کی زیارت کروں، لیکن کیونکہ میں نے یہ ورڈ، یہ فکرہ پشتو زبان میں بولا ہے، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں لگی اور نہ ہی آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ میرے بھائیوں،
میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کو اردو زبان میں پڑھیں، قرآن کا اردو ترجمہ پڑھیں، پھر ہی آپ کو سمجھ لگے گی کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن میں کیا کہا ہے، کن کن کاموں کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے روکا ہے۔ اسی لیے سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی ہی قوم کے زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کھول کر سمجھائے۔ عربی زبان عرب کی زبان ہے، قرآن مجید عرب میں نازل ہوا ہے، اسی لیے عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب میں قرآن مجید نازل فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، کیونکہ عرب کی زبان اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی تھی، اس لیے عربی زبان میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ ہماری زبان کیونکہ اردو ہے اور ہماری مادری زبان پنجابی ہے، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں لگے گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے۔ اس لیے یا تو ہمیں پہلے عربی زبان سیکھنا پڑے گی یا پھر قرآن کا اردو ترجمہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ النساء آیت نمبر 43 میں فرمایا، نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ نماز بھی ہم نے تب ہی پڑھنی ہے جب ہم کو نماز کا ترجمہ آتا ہے۔ نماز میں ہم اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے ہیں، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں تو ہماری بات کرنے کا فائدہ، اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 43 میں فرمایا، نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9-10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو لوگ اسے مان کر چلے بھلے کام کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اور پھر سورہ زمر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، اور ہم نے الفاظ کو مضامین کو بار بار دہرایا ہے تاکہ لوگ سن کر سمجھ جائیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جو اللہ کے ڈر سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کے الفاظ کو بار بار دہرایا ہے، قرآن کے مضامین کو بار بار دہرایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ لگے۔ اللہ نے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن میں طرح طرح کی مثالیں دی ہیں، کہیں مکھی کی مثال، کہیں مکڑی کی مثال، کہیں پانی کی مثال تو کہیں جنگل کی مثال۔ یہ سب مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دی ہیں، ہم لوگوں کو بات کلیئر کرنے کے لیے دی ہیں تاکہ ہم لوگ سمجھ جائیں، ہم لوگ اللہ کی بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم بدبخت لوگ، بدقسمت لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں؟ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بڑا طبقہ جعلی مولوی اور جعلی پیروں کا ہے جو لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے روک رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید، نکالیے سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو حقیقت میں، لیکن اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان لوگوں کو۔ اللہ کی راہ سے روکنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دیتے، اللہ کے کلام کی طرف آنے ہی نہیں دیتے، سو طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں اور لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو لوگوں کو تفرقہ میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اگر ہم نے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ نہ پکڑا اور اس کی تعلیمات کو خود اور اپنی نسل کو یاد نہ کروایا تو ہمارا انجام دنیا اور آخرت میں بد سے بدتر ہوتا جائے گا، اور روز قیامت ہمارے اس حال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں گے سورہ الفرقان آیت نمبر 29 میں، اور پیغمبر فرمائیں گے، اے میرے رب، یقیناً میرے قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اور
اپنے آخری خطبہ حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن اور ایک میری سنت۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں نے اللہ کے قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم گمراہ ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا حال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ مجھے حق کو سچ کہنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے اور سعادت عطا فرمائے۔ آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا، قرآن میں ہو گٹازن مرتے مسلمان، قرآن میں ہو گٹازن مرتے مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔